ماں کی تاثیر ہوگی یا باپ کی تاثیر ہوگی یا جوہر ذاتی ہوگا؟ اس سے ہٹ کے تو ذہن انسانی نہیں سوچ سکتا۔ اب یہ اگر میں کہوں تو نعوذ باللہ ختم نبوت کے عقیدے پہ حرف آئے گا کہ جبرائیل نے آ کر کلمہ پڑھایا۔ یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل کی آمد صرف رسول تک تھی، وحی رسول تک آتی تھی، قرآن رسول پر نازل ہوا، نبوت رسول پر ختم ہو گئی۔ کافر ہے وہ جو محمد ابن عبداللہ کو خاتم النبیین نہ مانے۔ نبوت ختم ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ زبان پر جملے آتے چلے جا رہے ہیں، زبان پر جملے آتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سنیں، کافر ہے وہ جو محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا آخری رسول نہ مانے، اور اسی لیے آدم کے بعد، نوح کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد، تمام انبیاء کے بعد مسئلہ امامت کا اتنا اہم نہیں ہوتا۔ امامت کا مسئلہ اسی لیے اہم ہو جاتا ہے، جانشینی کا مسئلہ اسی لیے اور اہم ہو جاتا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آدم کے بعد معلوم ہے دوسرا پیغمبر آئے گا، نوح کے بعد دوسرا پیغمبر آئے گا، ابراہیم کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ رہے گا، موسیٰ کے بعد نبی آئیں گے، عیسیٰ کے بعد نبی آئیں گے، مگر اب معلوم ہے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے جانشینی کا مسئلہ اہم ہے۔ ان کی شریعت میں تحریف ہو گئی تو دوسرا نبی آ کے بچا لے گا، ان کی کتاب میں تحریف ہو گئی تو دوسری کتاب آ جائے گی، مگر پیغمبر آخر کی کتاب میں اور پیغمبر آخر کی شریعت میں اگر تحریف ہوئی تو اب ایسا جانشین چاہیے جو نہ کتاب میں تحریف ہو، نہ سیرت میں تحریف ہو، نہ شریعت میں تحریف ہو۔ اسی لیے جانشینی کا مسئلہ اہم ہے۔ بہرحال بات تو بچے کی ہو رہی تھی، بات بچے کی ہو رہی تھی کہ جب آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں تو بسم اللہ کرا دی۔ اچھا، شروع میں یہ ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ بڑا ہوا تو اب آپ کی وہ روش باقی نہیں رہتی، اب کہتے ہیں خود ہی بناؤ، غلط بن رہا ہے کہتے پھر بناؤ، مٹاؤ پھر بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ خود اس کے اندر ملکہ پیدا کرنا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے جو صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بہترین نقاش ہیں، آپ کا بچہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ بہترین نقاش بنے، تو پھر آپ اس سے بار بار نقش بنوائیں گے، اور اگر غلط بنے گا تو اسے سزا نہیں دیں گے، سرزنش نہیں کریں گے، ملامت نہیں کریں گے، اس کی غلطی پر بھی مسکرا کر کہیں گے بیٹا بہت اچھا، شاباش، اچھا بنایا، ایک بار اور بناؤ تو اور اچھا بنے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، اور یہ ضروری عمل ہے۔ قضا و قدر پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ خیر کی فتح ہو، شر فتح یاب نہ ہو، مگر وہ انسانوں کو شریک کار بناتا ہے، انہیں بھی موقع دیتا ہے کام کرنے کا، دامان قدر میں انہیں بھی موقع دیتا ہے کام کرنے کا، اور جب ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو چشم پوشی فرماتا ہے۔ شک ہے آپ کو اس میں؟ شک ہے؟ خدا کے لطف و کرم میں شک ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کتنے گناہ، کتنی غلطیاں، کتنی لغزشیں
کتنی سہو، کتنی بھول، کتنی عمدن غلطیاں، کتنی سہون غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی غلطیوں کی پاداش ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی غلطیوں کی پاداش ملتی ہے. اس کی ستاری میں شبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا پردہ داری کا نظام اس نے اسی کائنات میں پیدا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کا گناہ دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. اچھائیاں تو ظاہر ہوتی ہیں، برائیاں زیادہ نہیں ظاہر ہوتی. یہ اس کی ستاری کا نظام ہے کہ اس نے موقع دیا تم بھی کرو، غلطی کرو گے اسے نظر انداز کریں گے، خیر کرو گے اسے پروان چڑھائیں گے، اسے پروان چڑھائیں گے. اسی لیے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اس کی اخلاقی خوبیوں سے. اخلاقی خوبیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے ایسے شرعی گناہ ہیں کہ شرعاً گناہ سرزد ہو گیا. روایتوں کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں. پروردگار عالم اور اس کے حبیب کا اعلان ہے کہ تمہاری بعض اخلاقی خوبیاں تمہارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یہ کیسے پروان چڑھتا ہے شجر اخلاق، اور کہاں پروان چڑھتا ہے؟ جو لوگ صرف مادی دیدگاہ رکھتے ہیں وہ بتائیں کیا یہ اخلاقیات جسم انسانی کا خاصہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شجاعت ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ کیا ثبات قدم جو ہے وہ پاؤں میں پایا جاتا ہے؟ کیا علم جو ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے؟ کیا محبت دل میں ہوتی ہے؟ اب وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مگر تقریر کا محل ایسا ہے، موقع ایسا ہے کہ ایک پرانی مثال مجھے یاد آ گئی. اس وقت پرانی مثال ہے، شاید آپ کے سامنے بھی دے چکا ہوں گا کہ محبت اگر دل میں ہو، البتہ یہ تقریب ذہن کے لیے، جس دل کو آپ دل سمجھتے ہیں، یہ جس میں خون بھرا ہوا ہے اور دونوں طرح کا خون اس سے گزرتا رہتا ہے، صاف شفاف پاکیزہ حیات بخش وہ لہو بھی ہے. اور وہ لہو بھی ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ زندگی کے لیے مفید نہیں ہے، جب تک کہ یہ صفائی کے اس قانون سے اور اس مرحلے سے گزر نہ جائے کہ جو اس جسم انسانی کا تقاضا ہے. تو اس دل میں تو خون ہی پایا جاتا ہے. اگر اس دل میں محبت ہو تو دل کے ٹرانسپلانٹ ہو جانے کے بعد بڑی مشکل ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاسپٹل جانے سے پہلے محبت تھی کس کی؟ اپنے ماں باپ کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی. اب واپس جو آئے تو کسی کو نہیں پہچان رہے ہیں. یہ کون تھا؟ آپ کے ماں باپ کا؟ یہ تو نہیں. یہ کون؟ آپ کی زوجہ محترمہ کا؟ نہیں. وہ جس کا دل لگا ہے اس کی بیوی سے محبت ہو گئی، اس کے بچوں سے محبت ہو گئی، اس کے ماں باپ سے محبت ہو گئی. اگر اس طرح آپ اخلاقی صفات کو جسم سے جوڑیں گے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. مورل سائنس اور مورل ویلیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی زینہ ہے جو طبیعیات کی دنیا سے ما بعد طبیعیات کی بلندیوں تک انسان کو لے جاتا ہے. یہی زینہ، یہی زینہ. اور اسی لیے جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت دے کر بھیجا گیا، کتاب دے کر بھیجا گیا، حکمت عطا فرمائی گئی، وہیں آپ کو مکارم اخلاق بھی عطا کیے گئے. اور مقام خلق عظیم پر فائز کیا گیا. بالکل اب وقت نہیں ہے. مقام خلق عظیم پر فائز کیا گیا. اخلاقی قدروں کی پرورش ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یا تو قضاء و قدر کا مسئلہ نہ سمجھ میں آئے،
خدا پر توکل پیدا نہ ہو یا رسول خدا کے دامن میں آ کر پناہ نہ لے انسان، ورنہ اخلاق کا بھی معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ کس کے اخلاقیات؟ کس کا اخلاق؟ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اخلاق کا بھی ایک معیار ہے۔ اخلاق کے یونیورسل معیار کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ جو چیز ان کے صفات میں آ جائے وہ اخلاق، ان کے صفات سے نہ تعلق رکھتی ہو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے۔ گفتگو کو سمیٹ کر ایک منزل تک لانے کے لیے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ منزل تک لانے کے لیے دیکھیے، زمان اور مکان اور قضاء و قدر اور علت اور معلول اور سبب اور مسبب، یہ سب میں نے الفاظ تو تقریر کے دوران استعمال کیے ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں بکھرے ہوئے، سب کو جمع کیجئے، سب کو جمع کیجئے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ ایک لمحے کو اپنے احساس کی سطح پر صدیوں میں بدل سکتے ہیں، پروردگار صدیوں کو لمحوں میں حقیقتاً سمو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ خصوصیت صرف غیر مادی ہونے کی بنا پر قائم ہوتی ہے۔ مادے کو مختصر سے مختصر کیا جائے گا تو ایک حد پہ آ کے رک جائے گا یا نابود ہو جائے گا، اور ایک پھیلتا چلا جائے گا لیکن ایک منزل پہ رک جائے گا۔ غیر مادی چیزیں جس قدر سمیٹ لیجئے سمٹ جائیں گی، جتنا پھیلائیے پھیلتی چلی جائیں گی۔ آپ کے جسم کی کم سے کم مقدار آپ کو معلوم نہیں ہے کتنی تھی، کم سے کم مقدار آپ کے جسم کی آپ کو معلوم نہیں ہے کتنی تھی، ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار ناپ تول کے بتا دیں گے، یہ جسم ہے آپ کا، یہ آپ کی کے جسم کی پیمائش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے جسم کی پیمائش ہے، اور جتنا آپ کا جسم ہے اتنا ہی اسپیس گھیرتا ہے، بے شک، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس محدود جسم میں کتنی بڑی آپ کی شخصیت پنہا ہے، اسے کوئی نہیں ناپ سکتا، اسے کوئی نہیں ناپ سکتا۔ علم کتنا ہے، شجاعت کتنی ہے، سخاوت کتنی ہے، صبر کتنا ہے، کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، حد نہیں ہے، کوئی ممکن نہیں ہے۔ اسے جتنا سمیٹنا چاہو سمٹ جائے گا، جتنا پھیلانا چاہو پھیلتا چلا جائے گا، کوئی انتہا تصور نہیں کی جا سکتی۔ بے شک، توجہ ہے، کوئی انتہا تصور نہیں کی جا سکتی، اور یہ قدرت بھی یا خدا کو حاصل ہے یا اس کے مصطفیٰ و مرتضی بندوں کو، کہ وہ جب چاہیں سمیٹ کر نقطہ بائے بسم اللہ بنا دیں، اور جب چاہیں اس قدر وسعت دے دے کہ مقام قاب قوسین اور ادنا تک پہنچ جائے گا۔ معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ ابھی تک عالم بشریت کے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی، اور آج جی چاہتا تھا اس بحث کو چھیڑوں، مگر وقت تمہید میں گزر گیا پورا وقت۔ بس ایک جملہ پھر عرض کروں، اب اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارے کام کی شان یہ ہوتی ہے کہ تم جس کام کو صدیوں کا سمجھتے ہو وہ ایک چشمے زدن میں انجام پاتا ہے۔ خدا کا یہ دعویٰ تسلیم
تو رسول کی معراج میں شک کیا ہے کہ زنجیر دل ہلتی رہی، بستر گرم رہا، تشریف لے گئے اور آ بھی گئے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. عزیزو، معراج میں دونوں پہلو ہیں. دونوں معراج کا لازمی تقاضا ہے. کیا؟ مختصر کو وسیع کرنے کی قوت، وسیع کو مختصر کرنے کی قوت، دونوں معراج کا لازمہ ہے. معراج کی وسعت دیکھنی ہو تو ذات مصطفیٰ میں دیکھو. وہ معراج مطلق ہے، معراج کلی ہے، معراج نبوی ہے.